ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد یا رشتہ دار جو کئی سال پہلے مر چکے ہوں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں، مگر اچانک وہ آپ کے سامنے زندہ ہو کر نہ صرف آپ سے باتیں کریں، اس بات کی گواہی دے کر بھی اس طرف قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شخص جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے، یہ تمہارا اور میرا رب ہے۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مان کر اس کو سجدہ کرو، تو اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ٹیکنالوجی یا ہولوگرافی سین کا دھوکہ سمجھ کر ماننے سے انکار کر دیں اور خود کو سمارٹ سمجھنے لگیں۔ میں تو اس ڈیجیٹل دنیا کے بہکاوے میں کبھی نہیں آ سکتا، پر آپ غلط ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ سب واقعی وی آر یا ہولو ٹیکنالوجی کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ کس حد تک ایڈوانس ہے اور اس کو اپنے مکر و فریب یا دجل یعنی اس طرح کے دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی سمجھ میں نہ آئے۔ کیونکہ حال ہی میں وی آر یا ورچوئل ریئلٹی کو اس حد تک ایڈوانس بنا لیا گیا ہے کہ آپ رشتہ دار، فرشتے، جنات یا کوئی اور مخلوق جو آپ کے سامنے ڈیجیٹلی طور پر موجود ہے، آپ اسے ٹچ بھی کر سکیں گے، ان کا ٹمپریچر بھی محسوس کر پائیں گے، ان سے آنے والی خوشبو کو اور ان کے ایموشن کو بھی جان پائیں گے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو جنت اور جہنم اس شخص کی طرف سے پیش کی جائے گی، وہ سب اتنا حقیقی محسوس ہوگا کہ اس شخص پر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ اس لیے تو اس شخص کو دجال یعنی دجل، دھوکہ یا فریب دینے والا شخص کہا جاتا ہے، جو اس سسٹم اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے خدائی اختیارات کو حاصل کرے گا تاکہ نیک اور پرہیزگار اور کافر یا کمزور ایمان والے لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ اسی لیے یہ فتنہ عظیم ہے۔ اس فتنے سے ہر قوم کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ اس لیے اس کی نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دی تھی کہ لوگ اس کے دھوکے فریب میں نہ آ کر اس کو پہچان کے خود کو اس کے شر سے بچا لیں۔ اور یہ وی آر یا ورچوئل ٹیکنالوجی دراصل کام کیسے کرتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہولوگرافی یا وی آر سے تیار کردہ غیر حقیقی منظر، جو چاہیں نام دے دیں، اس وقت ابھی بھی شروعات کے مراحل میں ہے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کی زندگی کے اندر اس قدر سکون اور تکلیف سے نجات دلانے کے لیے داخل ہو چکی ہے کہ لوگ اس کو غیر حقیقی سمجھ کر بھی اس کے سین کے ساتھ حقیقی طور پر منسلک ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اس دنیا داری کے دھوکے میں کھو کر اپنی تخلیق کے مقصد سے لا علم شخص کو اس کے بہکاوے میں لانا انتہائی آسان ہے، جس کی زندگی کا مقصد سیلیبریٹیز جیسا لائف سٹائل، قارون جیسا خزانہ اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی عمر، جس کے اندر جیسے چاہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت بھی کیسے بڑے بڑے کمال کر سکتی ہے، آئیے ذرا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں جب ایک ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو کھو دیا تو 2020 میں اس کے اس درد سے نجات دلوانے کے لیے ورچوئل ٹیکنالوجی ایک بار پھر سے میدان میں اتر آئی اور اس کی ماں کی ملاقات اس کی بچی سے کروا دی گئی، جو کہ کئی سال پہلے مر چکی تھی۔ یہ سب کچھ کمپیوٹر گرافکس کی وجہ سے ممکن بنایا گیا اور خود کو خیالی دنیا تخلیق کر کے اس کی ماں اور بیٹی کی ملاقات ایک حقیقی منظر کے طور پر کروائی گئی، جہاں پر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے سیٹ کے اندر اپنا کافی وقت بھی گزارتے رہے، مگر ماں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے حقیقت جان کر کے یہ سب کچھ عارضی طور پر کمپیوٹر سے تیار کردہ ایک دھوکہ ہے، مسلسل رونے لگی۔ 30 اکتوبر 2020 کو ہالی ووڈ کے مشہور شخصیت کینی ویسٹ نے اپنی بیوی کیم کے درشن کی سالگرہ پر تحفے کے طور پر اس کے مردہ والد کا ہولوگرام شیئر کیا، جس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کافی دیر باتیں کی، انہیں نصیحت کی اور آخر میں منظر عام سے غائب ہو گیا۔ جبکہ در حقیقت یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ تھا اور اس کے الفاظ سے لے کر اس کے جسم کا ایک ایک انگ گرافک ڈیزائننگ سے تیار کردہ تھا،
لیکن ذرا تصور کریں کہ یہی منظر کسی ایسے شخص کو دکھایا جائے جو ٹیکنالوجی ہولوگرافک سے بالکل دور ہو، تو سوچئے وہ اسے کتنی جلدی قبول کرے گا۔ اس لیے اس ٹیکنالوجی کو دجال مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے آنے تک سونی طاقتیں اس کو کتنا ایڈوانس ترین اور تکمیلی مراحل تک پہنچا چکی ہوں گی۔ آئیے ذرا اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں۔ ویچول ٹیکنالوجی یا وی آر کمپیوٹر کے ذریعے تخلیق کردہ ایک ایسا ماحول ہے جو آپ کو ایسی غیر حقیقی دنیا کے اندر لے جاتا ہے جو کہ بالکل حقیقت معلوم ہوتی ہے اگر آپ اچھے وی آر سیٹ کو استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ اسے حقیقی دنیا کے اندر آبزرو کرنا چاہتے ہیں تو اسی کمپیوٹر گرافکس سے تیار کردہ سینز یا ہولوگرام اینیمیشنز یا ٹیکنیکل ہولوگرافکس سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر کئی کیمراز کو مختلف ڈائریکشنز اور اینگل پر لگا کر ایک سین جو کہ حقیقی دکھتا ہو، دراصل کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے تیار کر کے ٹارگٹ پر شعاعوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایسا ہی فلم سپائڈر مین کے اندر بھی دکھایا گیا ہے، اور یہاں پر مختلف رپورٹس مل کر ایک ہی ڈائریکشن پر فوکس کر کے ایسے حقیقی منظر کو پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ منظر دراصل حقیقت ہے یا کمپیوٹر سے تیار کردہ ہے۔ بلکہ ایسے ہی جیسے مائیکل جیکسن کی موت کے کئی سال بعد لائیو کنسرٹ کے اندر ہولوگرام لائیو پرفارمنس کرتے ہوئے آڈینس کے سامنے موجود تھا، بلکہ ایسے ہی جیسے وہ حقیقی دنیا کے اندر پرفارم کرتا رہا ہے۔ لیکن اب وی آر ٹیکنالوجی کے اندر اس حد تک انوویشن آ چکی ہے کہ اسے دیکھنے والے مناظر حقیقت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں پر بھی نظر گھما کر دیکھیں، پوری دنیا ایک الگ طرح کی تخلیق کا منظر نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آواز مجھے دور سے سامنے یا دائیں بائیں یا کسی ڈائریکشن سے یا کان میں وسپر کرتی ہوئی سنائی دے رہی ہو تو وہ مجھے دکھائی بھی ویسے ہی دے گی۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ، سمیل، ٹچ ایسے خیالات تھے جو کہ ایک لمحے کے لیے ایک منظر پر دماغ کو یقین کروانے کے لیے روک لیتے ہیں، مگر اب اس کا بھی حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، وی آر کے اندر باڈی ٹچ کو محسوس کرنے والا ایک سوٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ اگر کسی منظر میں آپ کو کوئی شخص ہگ یا ٹچ کرتا ہے تو آپ اس سوٹ کے ذریعے اسے ٹچ کر پائیں گے، اور اس وقت آپ کی آنکھیں اس منظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں، اسی لیے آپ کا دماغ یہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہ منظر حقیقت ہے یا اس سوٹ کا کمال۔ اس کے علاوہ ہیپٹک گلوز کسی چیز کی شیپ، سائز اور بناوٹ کو محسوس کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہی ٹچ کے سینسز موجود ہوتے ہیں جو ان سگنل کو دماغ تک لے جاتے ہیں، یا آرٹیفیشل سکن بھی باریک سے باریک ٹچز کو محسوس کروا سکتا ہے جو کہ اپنے شروعاتی دور کے اندر ہے، مگر آنے والے وقتوں کے اندر کتنا ایڈوانس ہوگا یہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وی آر اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو ارد گرد محسوس کریں گے، مثلا اونچائی پر چڑھتے ہوئے یا نیچے اترتے وقت۔ اس کے علاوہ ایک ایسی ڈیوائس بھی تیار کر لی گئی ہے جو آپ کو ماحول کے مطابق آپ کو سمیل یا فریگنس کچھ اس طرح پہنچائے گی کہ یہ منظر اور بھی زیادہ حقیقی لگے۔ اس چیز کو مزید ایک سٹیپ اوپر لے جاتے ہوئے چیزوں کو آپ ٹیسٹ بھی کر پائیں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، یعنی میٹھا، کڑوا یا نمکین وغیرہ۔ یہ اس کا سب سے حیرت انگیز ورژن ہے وی آر چیٹ، جہاں پر اسے مزید ایک سٹیپ اوپر لے جاتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکیں گے، اس طرح بات کر پائیں گے جیسے بالکل آمنے سامنے موجود ہوں، حالانکہ وہ نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ ٹمپریچر یعنی گرمی، سردی، ہیٹ یا سنو کو بھی محسوس کر پائیں گے، اور یہ اپنے آس پاس کے ٹمپریچر سے یہ آپ کو یہ محسوس کروائے گا کہ آپ جلتی ہوئی آگ جہنم میں ہیں یا پھولوں، آبشاروں، پہاڑوں سے مل کر باغ جیسے دکھنے والی ایک جنت میں، کیونکہ کمپیوٹر گرافکس یہ سب کچھ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ثبوت آپ اپنی سکرین پر خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ سب ابھی تک اپنے شروعاتی مراحل کے اندر ہیں، لیکن مستقبل میں کس قدر ایڈوانس ہو کر انسانی دماغ اور سوچ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس طرح سے حقیقی دنیا کو کمپیوٹر کی دنیا سے بدلے گا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اب ذرا ان تمام خصوصیات کو اپنے دماغ میں رکھ کر ریویو کریں کہ دجال آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کو زندہ کرے جو آپ کو گلے لگا کر اپنے وجود بھی محسوس کروائیں۔
آپ ان کو ٹچ بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں اور وہ دجال کے مسیحا اور رب ہونے کی گواہی دیں، تو آپ اور میرے سمیت دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھ پائیں گے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی آدمی کے پاس جا کر کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ دیہاتی آدمی کہے گا ہاں میں مان لوں گا۔ لہٰذا دجال اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دکھائے گا۔ یہاں پر دیہاتی آدمی سے مراد شہری آبادی سے دور، دین اور سائنس سے دور سادہ لوح عوام یا ایسی ان پڑھ عوام جو اس فتنے کی حقیقت کو نہ سمجھ کر اس کا شکار بن جائے گی، مگر جو شخص ایک مجاہد کی طرح اس فتنے سے لڑنے کے لیے علم اور طاقت کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے گا، انہیں ٹیکنالوجی کی ہیر پھیر دکھا کر اسے معجزے کے نام پر دینے پر یہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ سب کچھ دراصل صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، اور یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار امت سے کیا، اسی لیے ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہی دراصل دجال ہے، ایک ایسا جھوٹا خدا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خود کو مسیحا بنا کر پیش کرے گا، ایسے ہی معجزات لے کر آئے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، یعنی انسانیت کا مسیحا بن کر مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو زندگی اور اندھوں کو شفا دینا وغیرہ، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح کرے گا کہ ٹیکنالوجی ہائلوگرافی کی مدد سے آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتا ہوا دکھائی دے گا، فرشتے اسے سجدہ کریں گے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس موسم کا اختیار ہوگا، یعنی وہ بارش برسانے اور خشک سالی پر قادر ہوگا، اس کے پاس خود کی جنت اور جہنم ہوگی۔ دراصل یہ سب کچھ صرف نظر کا دھوکہ یا ٹیکنالوجی کا فریب ہوگا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو پاؤ تو اس کی جہنم میں چلے جانا، کیونکہ دراصل وہی جنت ہوگی۔ آج شیطانی پیروکار کا دن رات دجال کی آمد کے اسباب اس دجالی ٹیکنالوجی کی صورت میں تیار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آئے بس سیدھا آ کر تخت پر بیٹھے اور پوری دنیا پر حکومت کرے، مگر ان سب میں اہم کردار جو ادا کیا جا رہا ہوگا وہ میڈیا کا ہوگا، جو کہ آج اس قدر طاقتور ہے کہ مجرم کو مظلم اور مظلم کو مجرم بنا کر دکھا سکتا ہے، جو کہ وہ اپنے آقا دجال کے لیے کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی اشد ضرورت ہے ہر اس چیز پر جو کہ انسانیت کو گمراہ کرنے اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ورنہ بنایا تو گنز، بومز اور نیوکلیر بومز کو انسان کے فائدے کے لیے تھا، مگر اب وہ انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مگر یہ فتنہ آخر میں آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حاوی ہو کر آپ کو ایسے گمراہ کرے گا کہ کچھ بھی سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا کہ دراصل میں سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بار بار اپنی امت کو ڈرایا۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے دور رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہم اس فتنے سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ پاشا ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ آپ بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔